حضرت امام باقر علیہ السلام نیز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی حضرت امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے چند احادیث نبوی جابر سے نقل کی ہیں۔ مشہور شیعہ احادیث کی اسناد میں جابر کا نام ذکر ہوا ہے۔ ان مشہور احادیث میں حدیث غدیر، حدیث ثقلین، حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابا، حدیث منزلت، حدیث رد الشمس اور حدیث صد الابواب شامل ہیں۔ نیز جابر ابن عبداللہ انصاری ان احادیث کے بھی راوی ہیں جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد 12 ائمہ اسماء گرامی بیان فرمائے ہیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیات متعارف کرائی ہیں۔ حدیث روح ان مشہور احادیث میں سے ہے جو جابر ابن عبداللہ انصاری نے نقل کی ہے اور ان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ائمہ اثنا عشر کے اسماء گرامی بیان ہوئے ہیں۔ حلقہ درس: جابر ابن عبداللہ انصاری نے مسجد نبوی میں اپنا حلقہ درس دائر کیا جہاں وہ حدیثیں املا کرتے اور لکھواتے تھے اور تابعین کی ایک جماعت ان سے علم حاصل کرتے اور حدیثیں لکھتے تھے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے بڑی تعداد میں راویوں نے حدیثیں نقل کی ہیں جن میں سعید بن مسیب، حسن بن محمد بن حنفیہ، عطا بن ابی رباح، مجاہد بن جبر، عمرو بن دینار مکی، عامر بن شراحیل شبی اور حسن بصرہ سر فہرست ہیں۔ مفتی مدینہ الطبقات الکبیر میں ابن سعد کی درجہ بندی کے مطابق جابر ابن عبداللہ انصاری مفتیٰ اصحاب اور مقتدیٰ یا اہل العلم و الفتویٰ کے زمرے میں نہیں ہیں، تاہم ذہبی نے انہیں مدینہ کے مفتیوں میں سے یاد کیا ہے۔ تفسیر قرآن: قرآن کریم کی تفسیر میں جابر ابن عبداللہ انصاری سے بہت سی روایات منقول ہیں جن سے تفسیر منابع میں استناد کیا گیا ہے۔ بعض آیات کے سلسلے میں جابر ابن عبداللہ انصاری کی تفسیری آراء شیعہ تفسیری آراء سے ہم آہنگ ہے۔ امامیہ کے ہاں منزلت و مقام: امامیہ کے رجالی منابع میں جابر ابن عبداللہ انصاری کی شخصیت کو محترم اور قابل احترام قرار دیا گیا ہے۔ اسے ائمہ علیہ السلام، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حضرت امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار کیا گیا ہے۔ تاہم یہ امر قابل ذکر ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری حضرت امام سجاد علیہ السلام کے دور میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جبکہ حضرت امام باقر علیہ السلام ابھی لڑکپن یا نوجوانی کی عمر میں تھے۔